السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں مولانا حنان صدیقی صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چلیے میں بھی بیان سنتا ہوں، اب بھی سنیے گا۔ جزاک اللہ خیرا و جزاک۔ تھوڑے سے حالات آ گئے، تھوڑے سی پریشانی آ گئی، مکان کی چھت گر گئی، دکان کرایہ دار نے خالی کرا لی، مالک مکان نے خالی کرا لی۔ اللہ اکبر، کروڑوں سے کوڑیوں کے اوپر آ گیا۔ اب کہہ رہے مولا کر لے تیری مرضی۔ اور بندے الصلاۃ خیر من النوم کا ترانہ تیرے بستر پر جب آیا کرتا تھا، اس وقت میری مرضی کہاں تھی؟ میری مرضی صبح 8 بجے اٹھنے کی نہیں، میری مرضی تو صبح 5 بجے اٹھنے کی ہے۔ دیکھ تیرے رب کو تیرا کتنا خیال ہے۔ میں نے ساری رات میں تجھے اٹھایا کوئی نہیں، جگایا کوئی نہیں۔ عشاء کی نماز تو نے 8 بجے پڑھی، فجر کے لیے میں نے 5:30 پونے 6 بجے بلایا۔ اے میرے بندے میں نے 11 گھنٹے بعد بلایا۔ تیری بیوی پہ حق ہے، تیری بیوی کا تیرے پہ حق ہے، تیری اولاد کا حق ہے، تیرے وجود کا حق ہے۔ اور بندے بتا، میں نے تیرے کام میں مداخلت نہیں کی۔ فجر کی اذان میں نے تجھے بلایا، میرے کام میں میرے بندے بتا تو کیوں مداخلت کر رہا ہے؟ فجر کی نماز پونے 6 ساڑھے 5 کے درمیان پڑھنے والوں، پھر میں نے تمہیں 1:30 بجے دوبارہ بلایا، پھر میں نے تمہیں دوبارہ بلایا، 7 گھنٹے بعد بلایا۔ میں نے کہا تیرے بچوں کا تیرے پہ حق ہے، تیری بیوی کا تیرے پہ حق ہے، تیری ذات کا تیرے پہ حق ہے، تیرے وجود کا تیرے پہ حق ہے۔ کما کھا تیری مرضی، تیرا پروردگار تجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اے میرا بندہ، خالی جیب گھر سے لے کے گیا تھا، جب تیری جیب بھر جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او میرا بندہ ظہر کی نماز کا سجدہ کر لیا کر۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، کمائے گا تو حفاظت تیرا پروردگار کرے گا۔ صبح کی کھائی دوپہر میں شکریہ ادا کر کے چلا گیا، دوپہر کھائی عصر میں آ کے شکریہ ادا کر لے۔ او بندے، پہلے میں نے دیا پھر تیرے سے لیا، پہلے میں نے دیا پھر تیرے سے لیا، لیکن میرا بندہ اب مغرب کا وقت آیا، فجر میں پہلے اللہ اکبر پہلے دیا پھر لیا، ظہر میں پہلے دیا پھر لیا، عصر میں دیا پھر لیا، اب مغرب کا وقت آیا بندے 3 مرتبہ پہلے میں نے دیا پھر لیا۔ اب مغرب کی نماز میں پہلے سجدہ مجھے دے کے جا، دسترخوان تیرے گھر میں سجا دوں گا۔ اے میرا بندہ، جب کھا لے گا تو شکر ادا کر کے سو جا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جتنی مرضی کروٹیں بدل، میں پوری دنیا کی مخلوق کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا۔ تیرے بستر کی، تیرے منجے کی، تیرے مکان، تیری اولاد کی حفاظت پروردگار عالم فرشتوں سے کرواؤں گا۔ لیکن اس کی سمجھ میں بات آئی، جو مسئلہ میرے عزیزوں 4 قدم کے اوپر حل ہونا تھا، وہ مسئلہ حل کرانے کے لیے 35,000 فٹ کی بلندی پر میرے عزیزوں 16 گھنٹے کی مسافت کر کے انگلینڈ سے امریکہ کے اندر مسئلہ حل کرانے چلا گیا۔ مولوی صاحب ذرا سلیس اردو میں بات کیجئے، مسئلہ گھر کے دروازے پہ کیسے حل ہونا تھا؟ اللہ کا احسان ہے او لوگوں، جس گلی میں چلے جاؤ تمہارے گھر بعد میں نظر آئیں گے، خدا کے گھر کا دروازہ پہلے نظر آئے گا۔ ہر گلی میں مسجد ہے، ہر گلی کے اندر مدرسہ ہے، ہر دروازے کے سامنے اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا بندہ، جو 4 قدم کے اوپر تیرا مسئلہ ہونا تھا، تو مسئلہ حل کرنے کے لیے دبئی جا رہے، انگلینڈ جا رہے، برطانیہ جا رہے، مالک کائنات مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ فرمایا تو میرے گھر میں آ کر مجھے اپنا چہرہ دکھاتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ساری دنیا کی رحمتیں تیری جھولی میں اللہ اکبر ڈال کے میں تجھے واپس بھیجتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کے مکان پر جائے خالی ہاتھ نہیں آتا؟ میں رب العالمین کے دربار میں آ کے بندہ تو خالی ہاتھ کیسے چلا جائے گا؟ یار کو کہتا ہے مجھے ایک مرتبہ دن میں فون کر لیا کر، بیوی شوہر سے کہتی ہے کم سے کم فون کر کے ہلو ہائے کر دیا کرو، بتا دیا کرو کہاں ہے، کس وقت آؤ گے۔ اللہ اکبر، بیوی کا پیار اپنی طرف، یار کا پیار اپنی طرف، پروردگار عالم کا پیار اپنی طرف۔ فرمایا او میرا بندہ، بیوی کہتی ہے ایک مرتبہ چہرہ دکھا جا، یار کہتا ہے ایک مرتبہ تیرا چہرہ دکھا جا۔ رب العالمین جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تیرے سے اتنا پیار کرتا ہے، تیرے سے اتنی انسیت رکھتا ہے، تجھے اتنا محبوب رکھتا ہے، وہ کہتا ہے بندے 5 مرتبہ مجھے اپنا چہرہ دکھا جا۔ اللہ اکبر، ہفتے میں 15 دن میں 10 دن میں کوئی علیحدہ پرسنل ملاقات کر لیا کر۔ الہ العالمین، وہ کون سی ملاقات ہے؟ فرمایا رات کے وقت تہجد میں مصلی بچھا لیا کر، میرے آگے بیٹھ کے دکھڑے سنانا تیرا کام ہے، تیرے دکھڑوں کو رحمت والی چادر میں لپیٹ دینا میں خدا کا کام ہے۔
پتہ نہیں میرے عزیزو، اللہ اکبر، جس جانور کو تم 6 مہینے، جس جانور کو تم 2 مہینے کبوتر اپنے گھر میں رکھتے ہو، کبوتر مالک کو پہچان گیا، کبوتر کو دانا ڈالنے والا مالک کو مالک پہچان گیا، بکری کو چارہ ڈالنے والا بکری پہچان گئی، جانور کو چارہ ڈالنے والا اتنی سی بچی کو جانور اتنی بڑی بھینس پہچان گئی ہے۔ اللہ اکبر، کسی کے ہاتھ میں رسی نہیں پکڑاتی، اس چارہ ڈالنے والی 10 سال کے ہاتھ میں رسی پکڑا دیتی ہے، کسی سے اپنے تھنوں کا دودھ نہیں نکلواتی، اس کے ہاتھ سے نکلواتی ہے۔ جب اتنا بڑا جانور اپنے مالک کو پہچان گیا تو اشرف المخلوقات اپنے مالک کو ابھی تک کیوں نہیں پہچانا ہے؟ اس کو یقین ہونا چاہیے روٹی دکان سے نہیں ملتی، روٹی زمین آسمان کے مالک خدا سے ملتی ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس دوائی سے صحت نہیں ملا کرتی، صحت تو اللہ کے خزانوں سے ملا کرتی ہے۔ اسے تو میرے عزیزوں پہچان جانا چاہیے کہ اللہ اکبر، کامیابی سارے جہانوں کی یقین جانو مال میں نہیں رکھی، پروردگار عالم نے اعمال کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ خود ہی تو فضائل اعمال پڑھتے ہو اور کہتے ہو صحابی گھر آئے تھے، انہوں نے آ کے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو آیا؟ کہنے لگے کچھ نہیں آیا۔ 3 مرتبہ نوافل ادا کرتے رہے، چکی خود بخود چلتی رہی۔ اور جو میرے عزیزوں اپنے نفلوں کے سجدے سے چکی چلوا سکتا ہے، تم نماز پڑھ کے اپنی قسمت کو کیوں نہیں بدلوا سکتے ہو؟ بیٹا باپ کی بات نہ مانے، باپ کہتا ہے باغی ہو گیا، خدا بندہ خدا کی بات نہیں مانتا، الہ العالمین بھی اعلان کرتا ہے بندہ باغی ہو گیا ہے۔ باغی کی سزا میرے عزیزو سزائے موت ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزو اس باغی کو اللہ نے چھوڑ دے رکھی ہے، جتنی مرضی زمین پہ بغاوت کرتا رہے، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوبہ جب تک تو ان میں رہا میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ اور میرے عزیزو کتنا پیارا ہمارا نبی ہے، جاتے ہوئے امت کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا اور کہا الہ العالمین وعدہ کر، پروردگار عالم وعدہ فرما رہا ہے محبوبہ تو ہنستا ہوا میرے پاس آ جا، میں تیری امت کو قیامت تک تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پورے ہفتے میں میرے عزیزو کتنی بغاوت ہو رہی ہے آمنہ کے لال مکے کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج میری بیٹی شیشے کے آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے کیسی لگ رہی ہوں، فشل کروا کے میرے عزیزو امت کا جوان کہتا ہے کیسے لگ رہا ہوں، داڑھی کٹا کے امت کا جوان کہتا ہے کیسے لگ رہا ہوں، پھر کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو داڑھی کٹا کے کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول، میں کیسا لگ رہا ہوں، بلال چمڑے ادھڑوا کے کہتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، سمیہ میرے عزیزو شرمگاہ پہ برچیاں کھا کے کہہ رہی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ آج میری بیٹی سنگار میز کے آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے میں کیسے لگ رہی ہوں، زنیرہ اپنی آنکھوں میں سریے گڑوا کر قرآن سنا کے کہہ رہی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ عہد کے اندر نبی کا چچا 11 ٹکڑے ہوئے پڑا ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزو دنیا دھج دھج کے کہتا ہے میں کیسے لگ رہا ہوں، نبی کا چچا 11 ٹکڑوں میں لپٹ کے کہہ رہا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ میرے عزیزو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ گیا، میں تمہیں کارگزاری سناتا ہوں، ملک شام میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ گیا۔ اعزازی طور پر 16 علماء اکرام تھے، حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب، پیر حبیب الرحمن توسوی، ہمیں اندر کا چوکٹا ہمارے لیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اصلی قبر کھول دی گئی، ہم سیڑھیاں اتر کے نیچے اترے، اللہ نے مجھے موقع دیا، میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو یوں کر کے سینے سے لگا کے 15 منٹ بیٹھ گیا، میں نے بلال کے سینے پر اپنا یوں کر کے سر رکھ دیا، میں نے کہا بلال آج میرے باغ جا گئے، آج میرے مقدر جا گئے، آج میں نے اسے دیکھا جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، آج میں نے اس کی قبر کو دیکھا جس نے فاطمہ الزہرا کے گھر میں آٹا روٹی لاتے دیکھا، آج میں نے اسے دیکھا جس نے رسول اللہ کو حسن حسین گود میں لیتے دیکھا۔ اے بلال مجھے بتا تو صحیح، جب 4 دن کا فاقہ ہوتا تھا، کملی والا پیٹ پہ پتھر باندھتا تھا، بلال بتا اس وقت کیا حالت تھی؟ اللہ کی قسم بلال حبشی کی قبر سے ایسے محسوس ہوا جیسے بلال مجھے کہنے لگے اتنی باتیں پوچھنے والا کون ہوتا ہے تو کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام رسول ہوں۔ بلال نے ہنس کے دکھایا، کہہ رہے حیرت ہے تو غلام رسول ہے، غلامی میں تو نے کیا کیا قربان کیا؟ میرا سر شرم سے نیچے جھک گیا۔ میں نے کہا بلال تو کون ہے؟ کہنے لگے میں بھی غلام رسول ہوں۔ کہا تجھے کس نے غلام رسول کہا؟ میں نے کہا پاکستان کی عوام نے کہا۔ میں نے کہا تجھے کس نے غلام رسول کہا؟ کہا آمنہ کے لال نے غلام رسول کہا۔ بلال کہنے لگے غلام رسول کیسے بنا؟ میں نے کہا مکھن پروٹے کھا کے غلام رسول بنا۔ بلال نے ٹھنڈا ہو کا برا، کہا تو مکھن پروٹے کھا کے غلام رسول بنا، میں چمڑے ادھڑوا کے غلام
غلام رسول بنا۔ اللہ اکبر، تیرے پاس غلامی کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا خطیب پاکستان ہوں۔ میں نے کہا بلال تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھ لے، رب اکبر کی قسم ہے گوشت تو دور کی بات ہے، میرے جسم کی ہڈیاں بھی پوری کوئی نہیں۔ پھر مجھے ایسے محسوس ہوا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج تو بھی غلام کہہ رہے میں بھی غلام کہہ رہا ہوں، کل قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پر اکٹھے ہو جائیں گے، تو بھی کہنا میں غلام رسول ہوں، میں بھی کہنا غلام رسول ہوں۔ اللہ اکبر، فیصلہ وہ کریں گے، اگر تیری طرف اشارہ کر کے حوض کوثر پلا دیا تو غلام رسول تو بن جائے گا، اگر میری طرف اشارہ کر کے حوض کوثر پلا دیا تو پھر غلام رسول میں بن جاؤں گا۔ کیا جواب تھا میرے عزیزوں؟ میں کیا نمائندگی کرتا پاکستان کی؟ میں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا، مجھے وہاں بھی پیغام ملا، کہا لوگو تم آزاد ہو کے نبی کے غلام نہ بن سکے، ہم 11 ہاتھوں میں بھی کے محمد کے غلام بن گئے۔ اللہ اکبر، تم کنبے برادری والے حسب نسب والے ہو کر حضور کو اپنا نہ بنا سکے، میں غلام ہو کر پیغمبر کو اپنا بنا گیا۔ اور لوگو کسی کے پاس کمشنر کا عہدہ، کسی کے پاس وزیر کا عہدہ، کسی کے پاس منسٹری کا عہدہ، سلیمان کہنے لگے سلیمان منا، میرے پاس یہ عہدہ ہے کہ کملی والے نے پورے مجمع میں اعلان فرمایا تھا جس کا کوئی نہیں، اے سلیمان تو میرا بن گیا، میں محمد تیرا بن گیا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی، تھوڑا میں آگے گیا، ابھی میرا عزیز و بھائی امین چکیروی کربلا کا شاہ حسین کے بارے میں بتلا رہا تھا، میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا، ادھر حضرت علی کا ایک بیٹا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہا ہے، درمیان میں حبیب ابن مظاہر آرام فرما رہا ہے، ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہا ہے۔ میں نے کہا السلام علیکہ یا حسین، کہنے لگے کون ہے؟ میں نے کہا خطیب پاکستان، مجھے دنیا پیر طریقت کہتی ہے، دنیا مجھے رہبر شریعت کہتی ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا تو خطیب پاکستان کیسے بنا؟ میں نے کہا کرسی پہ بیٹھ کے قرآن سنا کے بنا۔ میں نے کہا تو حسین کیسے بنا؟ کہ نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنا کے حسین بنا ہو۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی بچڑی حضرت علی کی تھی، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسی، ان کی قبر کے پاس میرے عزیزوں میں 4.5 گھنٹے مسلسل بیٹھا رہا۔ مجھے حضرت پیر محمد شاہ صحیح فرمانے لگے دے اندر چلا جا زیارت کرا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میری ہمت نہیں پڑ رہی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کو۔ کہنے لگے عبدالحنان وجہ کیا؟ میں نے کہا اس کا پردہ بچانے کے لیے اس کا بھائی نیزے کی اینی پہ چڑھ گیا، اس کی قبر کی مٹی کو میری آنکھیں دیکھے، میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب میرا عزیزو جب وہاں سے اٹھنے لگے تو حضرت کی کوک نکل گئی، دھاڑ مار کے رونے لگے، ان کے رونے نے ہمیں رلا دیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے عبدالحنان کچھ محسوس کیا؟ میں نے کہا حضرت کیا؟ ایسا لگا جیسے اماں زینب نے ہمارے کرتے کے کونا کھینچا ہو اور کھینچ کے کہا ہو اللہ اکبر، جا کے اپنی بیٹیوں سے جا کے کہہ دینا، جا کے اپنی دیوں ماں بہنوں بیویوں سے جا کے کہہ دینا ہم نے پردہ بچانے کے لیے کربلا کا میدان خون سے بھر دیا، ہم نے غیرت بچانے کے لیے پورا کنبہ کٹوا دیا، تم نے غیرت لٹانے کے لیے بتاؤ اپنا گھر ہی لٹا دیا ہے، قیامت کا دن ہوگا بتاؤ میرے نانے محمد کا سامنا کیسے کرو گے؟ کون کون سی اللہ نے تمہیں نعمت میرے عزیز و ملک پاکستان میں عطا نہیں فرمائی؟ رنگ پاکستان میں، ڈھنگ پاکستان میں، پھل پاکستان میں، موسم پاکستان میں، بہار پاکستان میں، پہاڑوں کی بلندی پاکستان میں، دریاؤں کی طغیانی پاکستان میں، اللہ کی ساری نعمتیں پاکستان میں۔ خدا کی قسم بغداد جیسے علاقے میں، بغداد جیسے عراق جیسے علاقے میں ہم موبائل کی ٹک ٹک کر کے قبلہ تلاش کرتے، ادھر ہے کدھر ہے، کبھی ادھر منہ کر کے پڑھ لی، کبھی ادھر منہ کر کے پڑھ لی۔ 1,20,000 اللہ کا ولی آرام فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، بغداد کے اندر اللہ نے وہاں جانے کا موقع دیا، پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، خدا نے موقع دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ نے موقع دیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ نے وہاں موقع دیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ نے موقع دیا علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، پروردگار عالم نے ملک شام، ملک عراق کے اندر موقع دیا جنید بغدادی
وردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ اکبر، سری سختی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اور شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اور اسی طریقے سے میرے عزیزو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی قبر پر۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک ایک اللہ والے کی قبر پر بیٹھ کے جب قرآن پڑھ کے سنایا، اپنا سینہ اتنا اتنا نور سے بھر کے لے کے آئے، ایسا لگ رہا تھا جو دنیا کے اندر انہوں نے خدا کو راضی کیا، اللہ جل شانہ نے قبروں میں لٹا کر آسمان والا رب ان کو راضی کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو جہاں جہاں جانا ہوا پتہ لگا انہوں نے اسلام پر سب کچھ لٹا کے اسلام بچا لیا۔ اللہ اکبر، اپنی طرف ہم نے دیکھا، ہم نے کہا اسلام لٹا کر ہم نے اپنا آپ بچا لیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، ان لوگوں کا کیسے سامنا کیا جائے گا جنہوں نے سب کچھ تن من دھن امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک غلامی کے اندر لٹا دیا ہے۔ پوری دنیا میرے عزیزو ترس رہی ہے، پوری دنیا ترس رہی ہے۔ اللہ اکبر، میں پہلے بھی میرے عزیزو موضوع میں عرض کرتا ہوں، آپ حضرات کو بھی بتا کے جا رہا ہوں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے پاس ہوٹل فندق المنصور تھا، وہاں ہماری رہائش تھی۔ کھانا جب کھانے جایا کرتے تھے تو لڑکیاں بہت خوبصورت، بڑی مسلمان بچیاں، لیکن یتیم۔ اللہ اکبر، داعش نے حملے کر کر کے لوگوں کے ماں باپ کو مار دیا، 15 لاکھ آدمی ایک ایک بستی کے اندر شہید ہوا پڑا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بچی کو میں نے بلایا، میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی اسمی نسرین۔ میں نے کہا میں تجھے کوئی ہدیہ پیش کروں؟ ان کی اپنی شامی عربی زبان ہے لیکن ہم ان کی وہ ہماری تھوڑی تھوڑی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹی میں تجھے کوئی ہدیہ پیش کروں؟ کہنے لگی کیا دے گا؟ میں نے گھر والی سے کہا، میں نے کہا جب بیگ میں سے سندھی چادر لے کے چادر لے کے آئی، میں نے کہا بیٹی ذرا اگر تو اجازت دے تو میں تیرے سر کو ڈھانک دوں۔ اللہ اکبر، میں نے یوں کر کے چادر اس کے سر کے اوپر ڈالی، جیسے بچہ دودھ کا فیڈر اس سے چھین لو، بچہ روتا ہے، وہ 20-22 سال کی بچی اس طرح رونے لگ گئی۔ مولانا اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ کو بوسے دینے لگ گئی، میں نے ہاتھ چھڑایا، میری گھر والی کہنے لگی یہ باپ سمجھ کے بوسے دے رہی ہے، پھر روئی، اس کا ناک بھی، اس کے آنسو میرے ہاتھ کو لگ گئے۔ پھر میں نے تھوڑا اسے پیچھے کیا، اس نے عربی زبان میں پوچھا، کہنے لگی تم فرشتے ہو؟ میں نے کہا نا۔ کہنے لگی لگتا ہے پھر تم بلال کی اولاد ہو۔ اللہ اکبر، میں نے کہا ایک بیٹی کے سر پہ کپڑا ڈالا، لوگ ہمیں بلال کی اولاد کہنے لگے، جب ساری بچیوں کے سر کج جائیں گے اللہ کو اکبر تو لوگ ہمیں محمد کے غلام کہنے لگ جائیں گے۔ اس بچی کے میں نے سر پہ کپڑا ڈالا، کہنے لگی بلال کی اولاد؟ میں نے کہا نا نا، ہم پاکستان سے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگی پاکستان میں یہ ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہے۔ پھر ایک ہاتھ، اس ایک میں چمچہ پکڑا تھا، ایک ہاتھ کیا، کہنے لگی میرے دل دعا کر اللہ مجھے پاکستان بلائے، تو مجھے پاکستان لے جا۔ خدا کی قسم میرے عزیزوں، میں نے یوں ہاتھ اٹھائے، میں نے رو کے کہا اللہ اسے بھولے سے بھی پاکستان میں نہ بھیجنا، جس دوپٹے کی عزت کی خاطر یہ پاکستان آ رہی ہے۔ ایئرپورٹ پر اللہ تیری مخلوق کا پردہ، تیری دوپٹہ اترا دیکھے گی، پردہ تو دور کی بات، کلمہ ہی چھوڑ کے واپس نہ چلی جائے۔ اور لوگوں دنیا اتنا ترس رہی ہے، آج ہم عزیزوں اس پردے کو اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے میرے عزیزوں بس کر دے، اب اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے۔ تبدیلی حکومت میں نہ آئے، تبدیلی روڈوں پر نہ آئے، تبدیلی زندگی کے اندر آئے۔ میں آپ اپنے نبی کی بات کو ماننے والے بن جائے، ماننے میں خیر ہے۔ مکان کچا ہوا پکا گزارا ہو گیا، دکان میرے عزیزوں چھوٹی اور بڑی گزارا ہو گیا، لیکن ایمان مضبوط نہ ہوا، اعمال صالح نہ ہوئے، خدا کی قسم قبر کے اندر گزارا کوئی نہیں ہوگا۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، صرف زبان سے غلام رسول کہنا نہیں بلکہ دل جان سے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی غلامی کے اندر دینا ہے۔ کیسی غلامی؟ صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت آئی، حسینہ جمیلہ آئی، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آ کے منہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا بلال اس سے پوچھ کون ہے، کس لیے آئی ہے؟ عرض کرنے لگی اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے آپ میرے سے نکاح کر لیں، میرا کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے حیثیت والی ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا مجھے حاجت کوئی نہیں، اگر تو خواہش ظاہر کرے تو میرے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جانثار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تو کہے تو ان میں سے کسی سے تیرا نکاح کرا دوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے۔ رحمت والے نبی نے مجمع میں اعلان فرمایا یہ میری دھی شادی کی خواہش مند ہے کوئی اس سے نکاح کرے گا؟ کوئی ہے مجمع میں جس کی شادی نہ ہوئی ہو؟ ایک نوجوان صاحب بھی کھڑے ہوئے،
रहमत वाले नबी ने उन्हें देखा, उनके जिस्म पर कुर्ता ही कोई नहीं था, तहमद पे अहमद वाला बांध रखा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल ये लड़का सामने है, इससे पूछ, इससे शादी करेगी। जवाब मेरे अजीजों ऐसा दिया कि तेरे मेरे गुलामी के मुंह मोड़ के रख दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा बता निकाह करेगी? कहने लगी बिलाल मेरे से न पूछ, उनसे पूछ किया। आपको पसंद है तो मुझे पसंद है, अगर आपको पसंद नहीं तो मुझे पसंद नहीं। हुजूर ने फरमाया मुझे पसंद है। वहीं बैठी बैठी कहने लगी मुबारकबाद दो, लड़कियों के लिए रिश्ता माँ बाप पसंद करते हैं, मेरे लिए रिश्ता आमना के लाल ने पसंद फरमा लिया है। अल्लाह ने फरमाया नौजवाना तेरा काम बन गया, इधर आ जा। जब करीब आए मेरी बहनों जरा सुनना, अपने बाप से फरमाइश करने वाली हो, फ्रिज इतना बड़ा लूंगी, टीवी इतना बड़ा लूंगी, शादी का जोड़ा इतना बड़ा लूंगी, अब्बा मैंने सोने का सेट लेना है। और मेरी बच्चियों अपने बाप के बुढ़ापे को अपनी उम्मीदों पर, अपनी उमंगों पर, अपनी फरमाइश पर अपने बाप को बुढ़ापे में न रुलाओ। अल्लाह की कसम खुदा से अपने बाप से के हाथ उठवा कर दुआ करो कि अल्लाह या अल्लाह मेरे बाप को तौफीक दे के हाथ उठाकर मेरे नसीबे की दुआ करे। जिसके नसीब जागे उसे सोना चांदी मिल जाएगा, जिसके नसीब सो गए खुदा की कसम सोना चांदी भी उसके घर के अंदर खुशी नहीं लेके आएगा। नौजवान मेरे करीब आ जाओ, शादी करेगा जी, घर का कोई नहीं, दर कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं। आपने फरमाया बिलाल इसके पास तो कुछ नहीं है, इससे पूछ करेगी? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी बस एक दफा कह दिया, आपकी हाँ में हाँ, आपकी ना में ना। आपने फरमाया तेरे पास कोई छल्ला होगा, कोई सोने की चीज होगी, कोई सिल्वर की अंगूठी होगी, कोई लोहे का टुकड़ा होगा, जा ले आ, हक महर में मैं तेरा रख दूंगा। कह लगा अल्लाह के नबी कितने दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई, मुझे कौन देगा, मेरे पास है कोई नहीं। पाक पैगंबर ने फिर फरमाया बिलाल पूछ, इसके पास कुछ नहीं करेगी? कह लगी अल्लाह के नबी एक नहीं 1000 मरतबा कह दिया आपको पसंद है तो मुझे पसंद है। अब इसके पास हक महर के लिए है कोई नहीं, ये शादी के लिए बैठी हुई है, ये दोनों गुलाम रसूल, ये भी गुलाम रसूल, ये भी गुलाम रसूल है। आपने फरमाया मुझे नौजवान इधर आ जाओ। नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे साहबी आपके पास आ गए। आपने फरमाया अच्छा मुझे बतला तुझे कुछ कुरान पाक जुबानी याद है? कहा जी हाँ, मुझे सूरह अहज़ाब याद है, मुझे सूरह वाक़िया याद है, मुझे सूरह मुज़म्मिल सूरह यासीन याद है, मुझे मुअव्वज़तैन याद है। आपने फरमाया भी तेरा काम बन गया बिलाल, इस बच्ची को मेरे करीब आके बैठ ताकि मैं इसका निकाह पढ़ाऊं। आपने फरमाया ओ गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया इसके पास ना टक्का ना दमड़ी ना पैसा, इसे कुरान याद है। बेटी अगर हक महर के तौर पर जितना कुरान इसको याद है वो तुझे याद करा दे तो क्या इससे निकाह करेगी? अल्लाह अकबर। मुस्कुराई कह लगी मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, दुनिया की औरतों को माल मिल गया, मुझे निकाह के जरिए आमना का लाल मिल गया है। अल्लाह अकबर। है हमारे घर के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश जहेज ना लेके जाई तब भी मरे, जहेज लेके गई तब भी मरे? मौली साहब से ज़कात के मसले पूछते हो, मौली साहब से मेरे अजीजों खैरात उशर के मसले पूछते हो, मौली साहब से इनसे पूछो, उलमाए किराम से खैर पुट्टामा वाली का कितना बड़ा इदारा तुम्हारे पास है, जाओ जाके फतवा लो, लड़का बारात में 200 आदमी लेके जा सकता है कि नहीं? 200 आदमी बारात के जाके बैठ गए। तुम ईमानदारी से बताओ लड़की के बाप की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए आए हो? नबी की 11 हरम में इतना बड़ा निकाह नहीं हुआ। सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबी खचा खच मर गई। पाक पैगंबर ने जब निकाह पढ़ाया, अल्लाह अकबर, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामाद बन के बैठा हुआ है, हजरत अकील साथ है, बरातियों में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ है। अल्लाह अकबर। लड़की वालों की तरफ से, हुजूर की तरफ से सैयदा फातिमा की शादी का इंतजाम करने वाला बिलाल हबशी खड़ा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। सरकार मदीना रहमतुल लिल आलमीन ने जब निकाह पढ़ा दिया, आपने बिलाल की तरफ देखा, बिलाल ने आपकी तरफ देखा। माँ बाप कुर्बान, कमली वाले आंख में आंसू क्यों आ गए? फरमाया बिलाल बेटी बेटी हुआ करती है।
بڑے بڑے جسم میں گھاؤ آ گئے، چہرے پر کمر پہ پتھر لگے، لہولہان ہو گئے۔ پیغمبر کو اتنا درد نہ ہوا جتنا بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے نبی کو درد ہوا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، سینے سے لگایا ہوا ہے۔ حضرت بلال آ گئے، کملی والے کیا بات ہے؟ فرمائے بلال علی کے براتی بیٹھے ہیں، فاطمہ کی برات دروازے پر آئی ہے، کیا کہے گی؟ اللہ اکبر، محمد براتیوں کو کچھ کھلا پلا نہ سکا۔ حضرت رحمت والے نبی سے بلال عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا ہاں شہد کی بوتل پڑی ہے، جا میری گھر والی سے جا کے کہے شہد کی بوتل کو پانی میں انڈیل دے، بڑے ٹپ کے اندر پانی ڈال کے شہد کی بوتل ڈال دے، پھر وہ بلال ٹپ اٹھا کے میرے پاس رکھ دے، علی کے براتیوں کو میں شہد کا شربت پلاؤں گا، علی کی عزت میں اضافہ ہوگا، فاطمہ کی ڈولی ہلکی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ آپ نے بیان پورا سنا ہوگا۔ ایسے اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔